اللہ تعالیٰ کا یہ حمل ورید سے بھی قریب ہونا انسان زندگی کی شاہراہ جو ہے اس کے قریب کہا ہے یہ وہی زندگی عطا کرنے والا ہے نا. زندگی تو وہ ہے ہی خود. بہرحال آگے بڑھ جانا چاہیے ہمیں. ہم اس کی شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہیں, دیکھتے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انتظام ایسا ہم نے کر رکھا ہے, یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. سچ مچ یہ نہیں ہے کہ دائیں بائیں کچھ اس طرح سے شارٹ ہینڈ رائٹنگ بٹھا رکھے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں پھر جا کے ٹک ٹک کرتے ہیں. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, اس کے دائیں بائیں نگہبان پاسدار نوٹس لینے والے لکھنے والے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہر وقت اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس کے دل میں کوئی بات گزرے اور ہم نوٹ کریں. اس انتظار میں ہوتے ہیں. کیا بات ہے اس کی بھی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی لفظ بھی اس کی زبان سے نہیں نکلتا کہ اس کے پاس جو نگہبان بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو فوراً ریکارڈ کر لیتا ہے. اور یہ ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے. کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ باہر کے کسی کاغذ پہ نہیں ہوتا ہے, جو تلف بھی ہو سکتا ہے, گم بھی ہو سکتا ہے, پھٹ بھی سکتا ہے. خود اس کے نفس کے اندر محفوظ ہوتا ہے. وہ ہے ریکارڈ روم اس کا, اور وہ آتا ہے ہمارے پاس. فرادہ کہا قرآن میں, وہ آتا ہے تنہا آتا ہے, اور وہ پورے کا پورا یوں سمجھیے کہ وہ ہوتا ہی اس کے اعمال کا, اس کے خیالات کا ایک ریکارڈ روم, ایک مجموعہ, ایک محفوظ شے. اسی کا نام ہی ہے انسانی ذات یا انسانی نفس, جو مرنے سے مرتی نہیں ہے, خدا کے ہاں جاتی ہے, اور وہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا ہے نا. جیسا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے کیا جاتا ہے, کوئی لفظ بولتا ہے تو ریکارڈ, وہ نوٹ لینے والا نوٹ لے لیتا ہے, شارٹ ہینڈ والا لکھ لیتا ہے, پھر وہ ریکارڈ میں جاتا ہے, پھر محفوظ کیا جاتا ہے. کہتا ہے یہ سارے انتظامات ہمارے موجود ہیں. اور دوسری جگہ کہا کہ یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے وہ خود تمہارے اپنے ذات کے اندر محفوظ رکھا ہوتا ہے, اور وہ آتی ہے ہمارے پاس. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, کہ بہرحال وہ موت کی بے ہوشی بالحق. قرآن کریم میں حق اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک تصور محسوس شکل میں جب سامنے آ جاتا ہے تو اسے حق کہا جاتا ہے. عربی زبان میں اس کے معنی یہ ہیں. کبھی اس پہ غور کیجئے تو پتہ چلے کہ جب دین الحق کہا ہے قرآن میں تو پھر وہ دین کس شکل میں حق بنتا ہے. جب وہ محسوس شکل میں ایک معاشرہ کے انداز اور نظام کی شکل میں سامنے آتا ہے پھر وہ دین حق ہوتا ہے. قرآن کسی نظری چیز کو یا ذہنی چیز کو یا عقیدے کی چیز کو حق یا حقیقت نہیں کہتا. حقیقت کا لفظ تو ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے اسی کے لیے جب وہ چیز محسوس شکل میں سامنے بن کے آ جائے تو الحق بولا جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ چیز تو الحق ہے نا, تمہارے سامنے آتی ہے نا موت کی ہچکیاں. ذالک ما کنت منہ صحیح, حالانکہ تو اس موت سے بچنے کے لیے ساری عمر کوشش کرتا رہا. تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ تو تمہارے سامنے گزرتا ہے نا, تمہاری نظروں کے سامنے کہ یہ کیا کچھ اس کے لیے ہوتا ہے, کیا کچھ تم اسے بچانے کے لیے کرتے ہو. تو یہ تو نہیں ہوتا. اور اس کے بعد میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق قرآن نے جن تفاصیل کو بیان کیا ہے وہ اس کے آخری پاروں میں پوری تفصیل اور تشریح کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اور میں ملتوی کیے جاتا ہوں اس کو جہاں جہاں یہ چیزیں ضمناً آ رہی ہیں کہ جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے تو چونکہ موضوع ہی یہ ہوگا اس کا, اس لیے اس وقت ہم اس کی تشریح میں جائیں گے. اس سے پہلے پیس میل طریقے کے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اگر اس کو سمجھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بات
وہ ایسی ہے جو عام ہماری زندگی سے بالکل ایک مختلف طور طریقے کے اوپر، اور ساری چیز مثالوں کے ذریعے سے قرآن نے بیان کی ہوئی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، کہتا یہ موت کی ہچکیوں تک تو تم نے دیکھ لیا، اس کے بعد مر گئے اور تم نے سمجھا معاملہ ختم ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ اب یہی جو ہے میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت میں پھر یہ عرض کروں گا، نفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا۔ وہ ذہن میں وہ ہے نا ہمارے ہاں سور، یہ سرنائی یا یہ جو توتی جنوں کہندے نے ساڈے وجاؤندے ہے نا، اس طرح سے، یا بگل سمجھ لیجئے آج کے اصطلاح میں یہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بگل پھونکا جائے گا، تو اس وقت پھر یہ مردے سارے اٹھیں گے، یہ سب کچھ۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ میں اس وقت عرض کروں گا، اس وقت تو اتنا ہی عرض کر دوں کہ یہ سور جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ بگل کو بھی کہتے ہیں، اس میں سے آواز نکلتی ہے۔ یہ لفظ صورت کی بھی جمع ہے، سور جس کو ہم کہتے ہیں، پیکر جن کو ہم، فارم جن کو کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے صاحبان علم اس بات کو سمجھیں گے۔ جب تک فارم شکل نہیں کوئی اختیار کر لیتی، فارم، اس وقت تک وہ ایگزسٹنس میں نہیں آتی، وجود میں وہ شے وہی آتی ہے جو ایک فارم اختیار کرتی ہے۔ یہ بڑا مسلمہ ہے بنیادی۔ یہ سور جو ہے، سور جسے ہم نے کہا ہے، یہ فارمز ہیں، پیکر ہیں۔ نفخہ کے معنی ہوتا ہے اس میں توانائی بھر دینا۔ کہا موت تک تو تم جانتے ہو، پھر دیکھتے ہو کہ مردہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ ہم پھر ان پیکروں میں اثر نو توانائی بھر دیں۔ کیا بات ہے، اس انداز میں بات کر جاتا ہے ذالک یوم الوعید، اور وہ ہے وہ دن جس کا ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ مرنے تک تو تم جانتے ہو، وہ نہیں تم جانتے ہو کہ پھر ان پیکروں میں توانائی کیسے بھری جائے گی۔ وہ ہے یوم وعید جو ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کا انداز سمجھانے کا یہ ہے، وہ ایسے سمجھاتا ہے جیسے ایک عدالت ہو، وہاں جج بیٹھا ہوا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ بارگاہ عدالت میں جیسے ایک میز کرسی ہوتی ہے، جج ہوتا ہے بیٹھا ہوا، ملزم لائے جاتے ہیں، ساتھ اس کے ایک سپاہی ہوتا ہے، اس نے ہتھکڑی میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، پیچھے ایک نگران ہوتا ہے، 2-4 اس کے ساتھ گواہ ہوتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے قرآن یہ نقشہ پیش کرتا ہے، بتانے کے لیے کہ ہم دھاندلی نہیں کرتے کہ کوئی آیا سامنے اور جس کو جی چاہا ہم نے کہا بھیج دو جنت میں کہا اس کو جنت میں بھیج دو۔ یعنی میں یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارے ہاں عدل کا پورا طریقہ برتا جاتا ہے، یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ ورنہ بات تو اس نے یہ کہی ہے کہ تم خود اس کا اقرار کرو گے کہ ہاں صاحب میں نے یہ جرم کیا ہے، تو اس میں تو ضرورت ہی نہیں رہتی نہ کسی شاہد کی نہ گواہ کی۔ لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارے ہاں ایسی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ ہم جس کو جی چاہے کہہ دیں کہ بھیج دو جہنم کے اندر، بھیج دو ان کو جنت کے اندر، یہ نہیں ہے۔ عدالتی کارروائی جیسی تمہارے ہاں ہوتی ہے نا، ساری پوری ہوگی، چھان پھٹک ہوگی، تمہارے گواہ ہوں گے، تم سے بیان لیا جائے گا، یعنی یہ سمجھانا ہے، یاد رکھیے۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ایک فرد آئے گا عدالت میں ہمارے، اس کے ساتھ ایک تو اس کو چلانے والا ہوگا، ہتھکڑی پہنا کے آگے وہ جا رہا ہے اور اس کے پیچھے چلا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ پیچھے ایک نگران ہے کہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ یہ 2 منٹ باقی ہیں، 2 ہی منٹ میں 2 ہی باتیں میں کر لوں۔ کیا بات وہاں ہوگی عزیزان من، بڑے غور سے سننے کی بات۔ لقد كنت في غفلة من هذا، بات کچھ نہیں تھی، جو کچھ تم کر رہے تھے یہ کہ اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، نتائج بھگتنے پڑے گے، سزا ملے گی، یہ بات، لیکن تم اپنے آپ کو اس سے بے خبر رکھنا چاہتے تھے، اس بات کو اپنی یاد میں نہیں لینا چاہتے تھے کہ یہ بڑی تلخ چیز تھی تمہارے ہاں کی، تم بے خبر اپنے آپ کو رکھنا چاہتے تھے۔ آج ہم نے صرف اتنا کیا ہے،
फकशफना अनका ग़िताअक माफ रखना, फकशफना अनका ग़िताअक, हमने कुछ नहीं किया आज। वो जो तुमने खुद अपनी आंखों पे गफलत के पर्दे डाल रखे थे ताकि तुम्हें नजर ना आए कि इसके नताइज क्या हैं, बस वो सिर्फ पर्दे उठा दिए। आहा, अजीजा नेमान कोई साइकोलॉजिस्ट इसकी दाद देगा कि तहत शऊर में अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीजें छुपी हुई होती हैं उनको वो बाहर लाने के लिए जितनी तगोदो करता है, उनके यहाँ डिस्कवर वो बात जिसको कहते हैं, लफ्जी उनके यहाँ यही है, ये डिस्कवर, वो कवर होती है और वो कवर उठा दिया जाता है उससे। और वो ये साइकोलॉजी साइकियाट्रिस्ट वो कहलाते हैं जो इस तरह इलाज करते हैं, वो करता इतना ही है, वो ढूंढता ये है कि वो पर्दा कौन सा है जो इसने डाल रखा है और वो बात जाहिर नहीं होने देता। वो सारी तहकीक तफ्तीश तजस्सुस उसकी होती है पर्दा मालूम करने में, और वो कहते हैं जब मालूम हो जाता है तो वी ओनली डिस्कवर इट, हम उस पर्दे को उठा देते हैं, हकीकत सामने आ जाती है, इलाज हो जाता है। कशफना अनका ग़िताअका, हम सिर्फ उस वक्त उस पर्दे को उठा देंगे जो तुमने खुद अपनी आंखों पे डाल दिया था। और निगाहों की बात ये नहीं होगी कि सिर्फ सामने पड़ी हुई पेशपा उफ्तादा चीज ही नजर आए, फबसरो कल यौमा हदी, फिर तेरी आंख उस वक्त ऐसी होगी कि बड़ी से बड़ी मोटी से मोटी दीवार लोहे की भी बनी हुई होगी, उसको भी चीर के दूसरी तरफ की चीज को देख लेगी, निगाहें इतनी तेज हो जाएंगी। पर्दा उठा देंगे, निगाहें इतनी तेज हो जाएंगी, हर चीज को तुम खुद देखोगे, देखने के बाद तो इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। बात तो आगे भी चलती है, यही वक्त होगा। शेख साहब थोड़ी सी गुंजाइश देते हैं मुझे, क्यों ना फायदा उठाऊं। वकाला करीनो हूँ हाजा माल दैया अतीत, वैसे करीन का लफ्ज तो कुरान में साथी के लिए भी आया है, वो जो यहाँ बहकाने वाले दोस्त होते हैं उनके लिए आमतौर पे ये लफ्ज आया कुरान में, ये भी चीज आई है, उन्हीं को वो शयातीन भी कहता है, इनसे बड़ा शैतान और कौन होता है बहकाने वाले ये। लेकिन यहाँ जो भी पास बैठा हुआ हो, साथ हो, उसके लिए करीन का लफ्ज आता है। कहा ये सारा कुछ तो ये कुछ उसको यूं दिखा दिया जाएगा और वो जो उसके साथ होगा वही उसका नफ्स जो रिकॉर्ड है उसका, वो ये कहेगा कि ये सारा कुछ जो है, उससे कहेगा कि ये कुछ नया नहीं है, ये सारा ही मेरे पास तैयार रखा है तुम्हारे खिलाफ। क्या हुआ? और उसके बाद फिर ये अदालत से फैसला होगा कि अलक़िया फी जहन्नम कुल्ल कफ़ारिन अनीद, ये वो लोग थे कि जिन्होंने दीदा दानिस्ता इनकार किया हक़ाइक़ से, सरकशी बरती इससे, और फिर दुश्मनी तक इससे, इनाद तक उतर आए इसके खिलाफ। ये कैफियत इनकी थी। अब इसके सिवा कि ये अपने इन आमाल का खमियाजा भुगतें, इसकी सजा भुगतें, और हो क्या सकता है? ठीक है, उसका नाम जहन्नम है। मैं अर्ज करूंगा कि जहन्नम के क्या माने हैं, और कुरान ने जो इसके लिए जहीम का लफ्ज इस्तेमाल किया है वो क्यों इस्तेमाल किया है, और फिर तो सबसे बड़ी कौन सी चीज थी कि जिससे जहन्नम इसके ऊपर वारद हो गई। अजीजान मन, एक ही मिनट के अंदर मैं अर्ज कर दूंगा, मन्नाइन लिल खैर, दौलत को समेट के अपने लिए रखते थे और रोक के रखते थे उनकी तरफ से जिनको इसकी जरूरत है। ये है जिनको कहा जाएगा कि भेज दो जहन्नम के अंदर। और तफसील आइंदा सही अजीजा ने, सबसे बड़ा जुर्म कुरान ने यह करार दिया। यमनऊन अल माऊन, वो रिज़्क़ के जिसे बहते पानी की तरह हर गरीब के घर के आगे से गुजरना चाहिए, आवाजें देता हुआ कि आओ प्यासो भर लो अपने अपने डोर, ये अपने अपनी जगह उसको रोक रखते हैं
کہ کوئی دوسرا اس سے پینے نہ پائے. کہا کہ اس سے بڑا جہنم کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے صاحب. یہ ہے عزیزان من وہ کیوں سنیں گے وہ یہ چیزیں قرآن کی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سورہ قاف کی آیت 25 تک ہم آج آ گئے. 26 میں آئندہ